حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی اور انصاف سے کام لیا ہے۔ تمہارے زندگی کے تمام کارنامے تمہارے ان اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں، انہیں پڑھ لو۔ اگر کسی کے نیک عمل ہیں تو الحمدللہ کہتے ہوئے ہمارا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے برے اعمال ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، تم اپنی ذات کو ہی برا بھلا کہہ سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کے اندر سے ایک کالی رنگت والی گردن نکلے گی، اور اللہ انسانوں سے فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اس شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی؟ اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج اپنی گمراہی اور حقیقت سے انکار کے نتیجے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ اس فیصلے کو سن کر اللہ تعالیٰ کے حضور نیاز مندی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں جھک جائیں گے۔ یہی مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال نامے دینے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ رکوع کی حالت میں جھک جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات انسانوں کے معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ اس وقت دیگر مخلوقات حیوانات وغیرہ کے جھگڑوں کا فیصلہ بھی ہوگا۔ چنانچہ ایک بغیر سینگ والی بھیڑ کا انتقام بدلہ سینگوں والے جانور سے لیا جائے گا، اور پھر انہیں حیوانات سے کہا جائے گا، مٹی ہو جاؤ۔ اس فرمان کو سن کر کافر کہے گا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اس طرح ننگے اٹھائے جائیں گے جس طرح ان کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعجب سے کہنے لگی، کیا مرد عورت اکٹھے جائیں گے اور ایک ساتھ قبروں سے نکلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، اس روز اتنا ہوش کسے ہوگا؟ سب کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، اور اسی حال میں کھڑے کھڑے بغیر کچھ کھائے پیے انہیں 40 سال گزر جائیں گے۔ گرمی کی شدت سے کوئی قدموں، کوئی پنڈلی، کوئی کمر تک پسینے میں تر ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے ہونٹوں تک پہنچ کر منہ کی لگام بن گیا ہوگا۔ کچھ خاص فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ ایک منادی عدالت میں آواز دے کر بلانے والے کو حکم دے گا، فلاں کو بلاؤ۔ منادی اس شخص کا نام لے کر آواز لگائے گا۔ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھیں گے۔ آواز لگانے کے بعد منادی پھر اللہ کی عرش کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اسے حکم دے گا، فلاں ظالم کو بلاؤ۔ وہ جب پیش ہوگا، اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور مظلوم کے گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح اس کی تمام نیکیاں مظلوموں کو دی جاتی رہیں گی، اور ان کے گناہ اس کے کھاتے میں درج ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی، کیونکہ وہاں معاوضہ میں دینے کے لیے روپے پیسے نہیں ہوں گے، صرف نیکیوں سے بدلہ چکایا جائے گا۔ جب ظالم کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اسے حکم دیا جائے گا، اب حاویہ جہنم میں چلے جاؤ۔ اس روز کسی سے ناانصافی نہ ہوگی، اور اللہ جلد سے جلد سب کے حساب چکا دے گا، اور کوئی نبی یا کوئی شہید بھی اللہ کے بے لاگ حساب کو دیکھ کر اپنے بارے میں یہ گمان نہ کر سکے گا کہ وہ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر نجات پا سکتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہل سکے گا جب تک کہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تو نے عمر کس طرح گزاری؟ جسم کی تندرستی، طاقت سے کیا کام لیا؟ علم پر کہاں تک عمل کیا؟ مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص اپنے بیٹے سے کہے گا،
بیٹے میں تیرا باپ ہوں، دنیا میں بڑی محبت سے میں نے تجھے پرورش کیا تھا، تو بہت شریف بچہ تھا، غرض کہ اس کی بہت تعریف کرے گا اور پھر اس سے ایک نیکی مانگے گا، کیونکہ اپنی نجات کے لیے اسے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، مگر بیٹا ایک نیکی دینے سے صاف انکار کر دے گا، پھر وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور دنیا میں اس سے اپنا تعلق جتلا کر ایک نیکی مانگے گا، مگر وہ بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ اسے تنبیہ فرماتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت یاد دلائے گا۔ ترجمہ: اگر کوئی بھاری بوجھ کے نیچے دبا ہوا شخص اپنے کسی رشتہ دار کو بھی بلائے گا کہ اس کا کچھ بوجھ اٹھا لے، وہ بھی اس کا بوجھ ہلکا کرنے سے انکار کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طویل لمبے دن کی گرمی سے گھبرا کر جس میں بعض لوگوں کا پسینہ منہ تک پہنچ کر اس کے منہ کی لگام بن گیا ہوگا، کافر کہے گا پروردگار مجھ پر رحم کر اور اس گرمی سے نکال، خواہ یہاں سے نکال کر جہنم میں ہی بھیج دے۔